یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت الزامات ہیں کہ نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں اویلیبل نہیں ہے، تو ان تمام الزامات کا نون لیگ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں، یہ جو الزامات ہیں کہ مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ مسلم لیگ نون پہ تو الزامات نہیں ہیں، یہ تو الزامات الیکشن کمیشن پہ ہیں، عبوری حکومت کے اوپر ہیں، اور وہ بتائیں کہ کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون زیادہ امپارٹنس نہیں دیتی ایسے بیانات کو۔ ہماری کنسنٹریشن اسی کے اوپر ہے کہ آپ نے پہلے کیا کیا اور آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بجلی کی سستا کرنے کی، وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنے طور پہ کہا ہے 20 سے 30% ہم ان چیزوں میں کمی بھی ہوگی۔ اور سیکنڈلی نواز شریف نے تو ملک کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا، پیپل پارٹی بھی ایک قومی جماعت ہے اور ہم وی وش دیم ویل، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے ابھی یہ نوک جو بلاول صاحب نے شروع کی ہے، دس از اے ویری پیٹی ٹاک۔ آپ یہ بتائیں کہ آگے مسائل کو حل کیسے ہوگا، اس کو کیسے نکالنا ہے ملک کو یہاں سے، اور اس میں آپ آن ون ہینڈ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تلخی ختم ہونی چاہیے۔ میں نے خود بلاول کو سنا کئی دفعہ، نہیں آپس میں یہ ہماری ذاتی دشمنی میں نہ بدلے، اینڈ آن دی ادر ہینڈ وہ فوری طور کے اوپر پرسنلائز قسم کے اٹیک وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کوئی بندہ ایڈوائز ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ شاید زرداری صاحب کی بات بھی سن نہیں رہے۔ میرے خیال ہے ان کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، ان کو فری ہینڈ ہے، وہ اپنا مینیفیسٹو دیں، وہ بتائیں، کونے کونے پہ جائیں، وہ فری ہے، لیکن وہ ان کا جو ہے بندوق اس کی نوک ادھر ہوتی ہے، تو یہ لوگ ہماری پارٹی ایز اے میٹر آف پالیسی اس کو اگنور کر رہی ہے، بیکاز ملک کو اگر نکالنا ہے تو ایک پارٹی نہیں نکال سکتی، سبسیکوینٹلی بھی آپ کو سب کا تعاون ہوگا تو آگے نکلیں گے۔ تو اس لیے شارٹ سائٹڈ ویو جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، بٹ آئی کین اشور یو کہ اس وقت اگر موسٹ ایکسپیرینس کوئی لیڈر ہے پاکستان میں، تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کون ہے موسٹ ایکسپیرینس لیڈر، جس کو جتنا ٹائم دیا گیا اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ ہر صوبے میں موجود ہے، ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی مشکل سے نکالے گا تو کون نکالے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ بین الاقوامی پذیرائی کس کو ہے، کن کن کنٹریز کے ساتھ کیا کیا ریلیشن شپ تھے، کس لیڈر نے بنائے، کس لیڈر نے بگاڑے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے اوپر زور دے۔ ابھی عبدالقیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس تجربے کی، جس پاپولیرٹی کی اور جس ایکسپرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پھر یہ اپریل 2022 سے اور اگست 2023 تک ہمیں وہاں پر اس تجربے کا کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ 16 ماہ کی وہ حکومت تھی، کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں اس کا پارٹ تھیں، چند ایک جماعتوں کو چھوڑ کر، تو وہاں پر ساری سیاسی جماعتیں بھی ایک پیج پر تھیں، اور ان 16 ماہ کی کارکردگی ہمیں الیکشن کیمپین میں بتائی بھی نہیں جا رہی۔ بار بار ہم 13 سے 17 والی بات سن رہے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں آپ کا ٹھیک، یہ بات آپ اپنے طور پہ کوشچن آپ کا بنتا ہے، لیکن دی پوائنٹ از کہ میں جس لیڈر کی بات کر رہا ہوں وہ تو ملک بدر تھا، جس نے اس ملک کو مشکل سے نکالنا ہے۔ اور پھر یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں تھی، یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جس میں بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، باقی لوگ ہر پارٹی کی وہ اپنا وہ اس کے مطابق کر رہے تھے۔ کیبنٹ کے اندر جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ کیبنٹ کے اندر ہوتا ہے، تو دے ہیو ٹو ٹیک ود گریس آل دی رسپانسبلٹی۔ اور پھر مشکل ترین پی ڈی ایم کے لیے بھی، ڈسپائٹ آل دی سنسیئر کنٹریبیوشن بائی آل پارٹیز انکلوڈنگ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے جو لوگ تھے، yet it was difficult because country was sliding down to the default۔ اور ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے whatever heavy price you have to pay, you have to pay۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔